جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر تم فوج در فوج رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ آج اگر رب کے گھر سے آواز آتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے ہیں ابھی کام کاج میں مصروف ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے نا، تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی میں آرام کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا، نہیں، فتأتون افواجا، پھر فوج در فوج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سورہ نبا ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں نا، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ قیامت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے ان 3 صورتوں میں، یعنی سورہ تکویر سے پہلے آخری جو پارے اس کی 3 صورتیں، سورہ عما یتساءلون، سورہ نازعات والنازعات غرقا، اور اس کے بعد ہے سورہ عبس وتولی، پھر سورہ تکویر ہے، یعنی اللہ کے نبی نے سورہ تکویر کا ذکر کیا، اس کے بعد سورہ انفطار کا، پھر اس کے بعد تیسری صورت سورہ انشقاق کا، کہ جو قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، ایسے ہی ہے جیسے قیامت کو جسم کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ حالانکہ سورہ نبا میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قیامت کا ذکر نہیں کرتا، پہلے اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے۔ کس انداز میں؟ ذرا اس صورت کو تھوڑا لیتے ہیں، پھر سورہ نازعات کو لیں گے، پھر سورہ عبسہ کو، پھر سورہ تکویر کے اوپر آئیں گے۔ یعنی ان صورتوں میں انداز کیا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، الم نجعل الارض مہادا۔ اب آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، انداز سوالیہ ہے، سوال کا ہے کہ کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ یعنی زمین اللہ کی تخلیق ہے، انداز کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا؟ والجبال اوتادا، اور ہم نے بنایا پہاڑوں کو میخیں، یعنی جب زمین بنی نا تو ہچکولے کھا رہی تھی، تو اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین کو قرار آ گیا۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہچکولے کھاتی۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے بنایا پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا، ہم نے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے نیند کو باعث آرام۔ ہم نے زمین بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، تمہیں بنایا جوڑا جوڑا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا باعث آرام۔ بندہ رات کو سوتا ہے بڑی تھکا ہوا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو بالکل فریش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیند کو باعث آرام خالق نے بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے بنایا نیند کو باعث آرام۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، پردہ پوش، کہ رات ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، پرسکون ماحول ہو جاتا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو معاشا، روزی کمانے کا ذریعہ، معیشت بنانے کے لیے ہم نے دن کو بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، ایک آسمان نہیں، 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے اس آسمان میں بنایا ایک چمکتا ہوا چراغ۔ کیا ہے وہ چمکتا چراغ؟ سورج۔ اگر سورج نہ ہو تو نظام کائنات چل سکتا؟ یہاں مجھے علم نہیں ہے، پچھلے جب سردیوں کا مہینہ تھا تو دھندوں کا راج تھا، تو پورا 1.5-2 مہینہ ہمارے علاقے میں سورج طلوع نہیں ہوا، دھوپ نہیں چڑھی۔ میرے ایک دوست تھے، ان کی شہد کی مکھیاں ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کیسے حالات ہیں؟ وہ کہتے کہ بھئی خوراک ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں مکھیوں کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے چونکہ سورج کی دھوپ نہیں ہے، دھوپ نہیں ہے تو جو پھل ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، ان کے اندر ذائقہ نہیں بنتا، مٹھاس نہیں آتی۔ یہ جو پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے یہ سورج کی تپش کے ساتھ آتی ہے۔ یہ جو ہماری فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں یہ سورج کی تپش ہے۔ چاند کی چاندنی سے فصلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سورج کی تپش سے فصلیں پک کر تیار ہوتی ہیں۔ اگر چاند کی چاندنی نہ ہو تو فصلوں میں مٹھاس نہ ہو، اور اگر سورج کی تپش نہ ہو تو فصلیں پک کر تیار نہ ہو، تو
تو فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے اس آسمان میں ایک چمکتا ہوا چراغ بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے آسمان سے برسایا موسلادھار پانی، بارش، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اگائیں اس پانی کے ذریعے سبزیاں اور اناج، وجنات الفافا، اور ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے گھنے باغات، ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب یہ ساری جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے، یعنی زمین بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، چاند بھی مخلوق، سورج بھی مخلوق، ہمیں بنایا، ہم جوڑا یہ بھی مخلوق، دن کو بنایا، رات کو بنایا، ساری مخلوق، لیکن یہاں آ کر موضوع بدل دیا اچانک، اور کیا ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا۔ پہلے تخلیق کا ذکر کیا، اب اشارہ قیامت کی طرف موڑ دیا، فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا ایک دن معین ہے، ایک دن فیصلہ ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، وہ کیسا دن ہوگا؟ جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، پھر تم فوج در فوج رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے۔ آج اگر رب کے گھر سے آواز آتی ہے نا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے ہیں ابھی کام کاج میں مصروف ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے نا، تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی میں آرام کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا، نہیں، فتأتون افواجا، پھر فوج در فوج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ دروازے ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی پہلے اپنی تخلیق کا ذکر ہے اور پھر خالق کائنات نے اس دن کی طرف اشارہ کیا، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ جو بڑا سخت دن ہے۔